مسیح سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ مسیح ایمانداروں کے لیے ہے. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. زور سے تالی بجائیں گے مسیح کے جلال میں. اگرچہ ہم کرسمس منانے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آج بھی کرسمس ہے. آج بھی نجات جب ملتی ہے تو وہ بڑا دن ہوتا ہے. ہاللیلویہ. 25ویں آیت سے لکھا ہے، اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. اگرچہ ہم کرسمس منانے کی طرف جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں، ہمیں کچھ وقت کے لیے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہوگا کہ حقیقی کرسمس منانے والے لوگ جنہوں نے مسیح کی پیدائش پر، اس کے آنے پر، اس کے تجسم لینے کے موقع پر کس طور سے اس کو سیلیبریٹ کیا. اور آج جب میرے پاس یہ موقع ہے، پریویلیج ہے کہ میں اس کو سیلیبریٹ کروں، تو پھر مجھے ان کے ساتھ موازنہ کرنا ہوگا کہ وہ کیسے تھے اور میں کیسا ہوں. یہاں پر ایک پہلی پرسنالٹی ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہے شمعون بزرگ. یہ شخص جس کے بارے میں ہمیں ہیکل میں یہ تھوڑا سا واقعہ ملتا ہے، لیکن اس کے اندر کوالٹیز ہیں، خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں. سب سے پہلی خوبی اس شخص کے بارے میں لکھی ہے کہ وہ راست باز شخص ہے. جب وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ راست باز ہے، اس کے اندر راست بازی ہے خدا کی. اور آج جب میں سیلیبریٹ کرنے کو ہوں تو کیا وہ راست بازی میرے اندر ہے کہ میں اس کو سیلیبریٹ کروں؟ میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ جن کا کوئی رشتہ مسیح کے ساتھ نہیں ہے، وہ مسیح کی پیدائش پر وہ شراب نوشی کرتے، وہ جوا کھیلتے، وہ ناچ رنگ کرتے، وہ کھیل و تفریح کرتے، لیکن کرسمس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ ان کے اندر وہ راست بازی موجود ہے، نہ ان کے اندر مسیح یسوع موجود ہے. ان کا رشتہ کرسمس کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. لیکن جب شمعون بزرگ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایسی سیلیبریشن کر رہا ہے کہ وہ راست باز ہے. دوسری خوبی اس کے اندر ہے، یہ خدا ترس بھی ہے. راست باز بھی ہے، خدا ترس بھی ہے. اور اگر ایماندار کی زندگی کے اندر خدا ترسی نہیں ہے، خدا جیسا ترس موجود نہیں ہے، تو پھر وہ کرسمس بھی نہیں بنا سکتا ہے. تیسری خوبی اس کے اندر ہے، وہ تسلی کا منتظر. آج بہت سارے لوگ تسلی پذیر نہیں ہیں، وہ غم میں ہیں، وہ اداس ہیں، وہ گناہوں کے نیچے ہیں، وہ پاپوں کے نیچے ہیں،
وہ گناہوں اور پاپوں کے کیچڑ اور دلدل میں دھسے ہوئے ہیں. ان کے دل جو ہے وہ غموں سے چھنی ہو چکے ہیں. ان کے اندر کوئی تسلی نہیں ہے. اس لیے وہ بھی کرسمس نہیں منا سکتے, کیونکہ کرسمس کی جو اسپرٹ ہے, جو روح ہے, وہ شادمانی ہے, وہ خوشی ہے, وہ برکت ہے, وہ تسلی ہے, وہ ایسی تسلی ہے جو بیان سے باہر ہے, پرے ہے. اور پھر چوتھی بات, روح القدس اس پر تھا. جب اس کو پڑھ رہا تھا میں حیران ہو گیا کہ روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہی وہ کرسمس کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے. نشے باز نہیں, شراب دی بوتل ہاتھ چوے 24 دی رات نو جناب ساری رات بھی سیال ویکھنا ہے, فلماں ویکھنیاں نے, ناشتہ کرنا ہے, پھری تو نہیں جانا ہے, موٹر سائیکل ادھر نو ادھر نو لے گئے, اور دیکھا کہ ہم جو ہے کرسمس منا رہے ہیں, چرچ آئے نہیں ہیں, عبادت کی نہیں ہے. لیکن یہ روح القدس اس پر تھا, اس لیے اس نے کرسمس کو سیلیبریٹ کیا. مسیح کی پیدائش کو, اس کے آنے کو, اس کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا, اس کی نجات کے پروگرام کو اپنی زندگی میں لیا, اس کی گواہی دی. روح القدس اس پر تھا. اور اس سے بھی زیادہ ونڈرفل بات, اس کو کرسمس کے لیے بار بار انوائٹ نہیں کیا گیا. میں دروازے نہیں کھڑکائے گئے, بار بار مجبور نہیں کیتا. خدا کا روح اس پر تھا. تو اس سے زیادہ خوبصورت بات اس کے بارے میں لکھی ہے کہ روح القدس سے اس کو کیا ہوئی تھی, آگاہی بھی ہوئی تھی. جو لوگ یسوع کے ہیں, جنہوں نے اپنا دل اس کو دے دیا ہے, جنہوں نے اپنی زندگی اس کو دے دی ہے, جو اس کے لیے منتظر ہیں, جو اس کی تسلی کو, جو اس کی معافی کو اپنی زندگی میں دینے والے ہیں, وہ روح القدس سے معمول بھی ہیں اور روح القدس کی آواز کو بھی سنتے ہیں. آگاہی ہوئی ہے, پاک روح ان کو آگاہ بھی کر رہا ہے. یہ یہاں پر ہیکل میں روح القدس کا بھیجا آیا ہے. روح القدس سے اسے بھیجا ہے کہ وہ وہاں جا کر نجات دہندہ کو دیکھ سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تو موت کو نہ دیکھے گا. تو یہ روح القدس سے اس کو آگاہی ہوئی. آج ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہوگا, کیا روح القدس مجھے آگاہ کر رہا ہے؟ میں جا کر یسوع سے ملوں. روح القدس مجھے آگاہ کر رہا ہے کہ میں اپنے سب کچھ کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لوں. روح القدس آج بھی آگاہ کر رہا ہے. لیکن بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں روح القدس کی آواز کو اس طور سے سن نہیں پاتے ہیں, اور ہم پھر کرسمس سیلیبریٹ بھی نہیں کر پاتے. وہ جو کرسمس کی حقیقی خوشی ہے وہ کپڑوں میں نہیں ہے, وہ نئے جوتوں میں نہیں ہے, وہ مزیدار کھانوں میں نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے میں بھی نہیں ہے. جتنی خوشی جو نجات کی ہے وہ ہماری زندگی میں جب آتی ہے تو وہ خوشی ہے. 28ویں آیت میں لکھے ہے وہ خدا کی حمد کرنے لگا. آج تک کہنا پہنا ہے گاؤ تے منہ ساڈے پر گئے ہاسے تے راگاں دے نال. جب نجات ملتی ہے, جب شادمانی آتی ہے, جب دل خوش ہو جاتا ہے, جب آنسو پہنچ دیتا ہے, جب وہ گھٹنوں پر کدھاتا ہے, جب اپنے گود میں اٹھا لیتا ہے, جب وہ کیچڑ سے نکالتا ہے, جب وہ دلدل سے نکالتا ہے, جب وہ گناہ معاف کرتا ہے, تے پھر منہ ساڈے پر گئے ہاسے تے راگاں دے نال. زمین پر کے لوگ بھی شادمان, آسمان پر بھی ایسی خوشی ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے. ایسی تسلی ہمارے دلوں میں وہ ڈال دیتا ہے. تو پھر کہنے لوڑ نہیں, ہون کہنا پہنتا ہے. جب ہم نے نجات پائی اور بپتسمہ لیا, اس وقت ایمن سی میں ہون دے دینے ہیں, چلو وہ بھی تیار ہے مارو ڈبکی, بعد پھر کام ہو ہی رہتے ہیں. ہمارے وقت میں پہلے تیار کیا جاتا کہ آپ ریڈی ہیں توبہ کرنے کے لیے, آپ اپنے آپ کو گناہگار مانتے ہیں, توبہ کر دی, پھر 2 مہینے اور ڈالو, کہنے واسطے جی پکے ہو جاؤ, جب کدھر واپس پھرنا تو پھر جا پڑے. مسیح کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وقت اور سٹڈی اور مطالعہ اور دعا اور روزہ رکھ
اور پھر جا کے بپتسمہ دینا تے بپتسمہ پاؤں تو بعد پھر کہنا ہن گرجے وچ کھلو کے گواہی بھی دے کہ تو بدل گیا ہے. ہن جناب بندہ نظر ہی اتنا ہوتا جتنے انہیں بپتسمہ لینا تھا پھر نظر بھی نہیں ہوتا. میں کہ بھائی پوچھا میں کہ پاجی تسی تے بپتسمہ لیا سی کہنے ہاں جی خدا کا شکر میں لے لیا. میں کہ اس زیادہ لیا سی گرجے نہیں ہونا. آج ایسے ایماندار ہیں. یہ خدا کی حمد کر رہا تھا. کیا کہتا ہے اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. کیا ہم نے نجات پائی؟ کیا وہ نجات میرے اندر؟ کیا میں نے وہ نجات دیکھ لی؟ کیا میں نے یسوع کو دیکھ لیا؟ کیا میری آنکھوں سے چھلکے گر کے میں جو اندھا تھا کیا میں بینا ہو چکا؟ کیا میں پاپوں اور گناہوں میں ابھی تک مرا ہوا ہوں اور میری آنکھوں پر گناہ کی پٹی چڑھی ہوئی ہے؟ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر ہم غلامی میں ہیں، پاپوں کی غلامی میں، تو پھر ہم کرسمس نہیں منا سکیں گے. اس سے پہلے کہ آپ اس حصہ میں داخل ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کپڑے سلوائیں، اس سے پہلے کہ آپ ارادہ کریں کہ آپ نے 25 دسمبر کو کرسمس منانا ہے، پہلے اپنے اندر یسوع کو آنے دے، اس نجات کو آنے دے. میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اگر تو نجات دیکھ لی ہے، نجات پا لی ہے، نجات زندہ سے ملاقات ہو گئی ہے، ویری گڈ، پھر منائیں. آج مسیحا آیا، نور کا بادل شاید کہیں. لیکن اگر مسیح زندگی میں نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. جب یہ بات مریم مقدسہ تک پہنچی، مریم مقدسہ کے پاس جبرائیل فرشتہ آ کر بتاتا ہے کہ تو مبارک ہے، سلام تجھ کو، اور کہا گیا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا. ساری کنورسیشن ہونے کے بعد مریم مقدسہ روح القدس کی قوت اور معمولی سے معمور ہو گئی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے لوکا کی انجیل کے اس کے پہلے باب کی 35ویں آیت میں، اور اس نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. ساڑھے ورگے ہوتے تھے نہ ہی کر چاہتے ہیں. اے پادری صاحب ذرا میں چاہ رہا سے کچھ ساتھ تھوڑے چلو کام سر کو دو، میں چاہ رہا سا کام مکاری نہ ہو. میں اپنے نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوتا ہوں آپ یسوع سے کم اور اپنے گناہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. کیونکہ جو تم نہ کر دینا ہی آج پاس پتلی دفعہ صحیح کر. یہ مطلب ہے تھوڑے چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو پسند ہیں، جن سے آپ کا دل لگا ہوا ہے، آپ اس کی بنسبت یسوع کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اے گناہ چاہیے دیں تھوڑے دیں، رنگینی چاہیے دیں، گانے چاہیے دیں، آپ تھوڑے تھوڑے ٹک ٹاک چاہیے دیں، ریل چاہیے دیں، آپ کو موبائل دیکھنا ہوتا ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں اور یسوع کے لیے نکال کر رہے ہیں. میں کہا ادو انہوں نے نہیں کیا سیگا سانو یسوع ناصری نہیں چاہیے ساڑھے واسطے کہ تو چھڑ دے برابر. آج بھی بہت سارے ایسے ہی ہیں. تو مریم مقدسہ کہتی ہے دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اور پھر وہ روح قدس سے بھر گئی اور خدا کی حمد کر کے کہتی ہے میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی. یہ خوبصورت ہے. روح القدس سے آگاہی، روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہی اس کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے. جب یہ خبر یوسف کو ملی وہ تھوڑا سا گھبرایا، پریشان بھی ہوا، لیکن پھر خواب میں آگاہی ہوئی. جب اس کو خواب میں آگاہی ہوئی، فرشتہ نے خواب میں اس کو بتایا اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا. اور پھر اسی کے متی کے انجیل کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا. آگاہی ہوئی ہے، خواب میں آگاہی ہوئی ہے. مریم مقدسہ کو جبرائیل نے آ کر آگاہی دی تو حاملہ ہوگی. یہ ہے جس بات کے لیے کہا جائے خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. خداوند میں حاضر ہوں،
खुदा मैं अपना दिल तुझे देता हूं, खुदा मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। हम बहुत दफा, एक दफा एक खादम, एक जो एक्ट्रेस थी उसके यहाँ गया। वो काफी देर से चर्च आ रही थी और खादम को हमेशा, खादम उस बहन को कहता कि बाजी हूँ छड़ दे दा करी तो ये सुन अपना दिल दे दे कि नहीं भाई साहब आप इस दफा हमारे घर आए, हमारे साथ खाना खाएं। तो पादी साहब का ठीक है जी, उस बात का जवाब तो ना आए। और पादी साहब जब घर गए तो इससे पहले खाना स्टार्ट करते तो पादी साहब ने फिर उस बहन से कहा, बहन मैं चाहता हूं कि यीशु आपको प्यार करता है, आप यीशु के लिए अपनी जिंदगी को दे, अपना दिल उसको दे। क्या पादी साहब, मैंने आपको सुबह भी आंसर नहीं किया था, अब आप बार बार कह रहे हैं। अभी मेरा फ्यूचर स्टार्ट हुआ है, अभी मैंने बहुत आगे जाना है। मैं तो आपको हदिया तो दे रही हूँ, चर्च आती हूँ, देखिए मैं तो खुदा के साथ चाहती हूँ, पर ये मेरा प्रोफेशन है। इस दुनिया में मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है, मुझे नाम कमाना है। तो पादी साहब ने कहा चलिए ठीक है, चले खाना खाते हैं। तो खाना खाते खाते जो खाना था, चावल खा रहे पादी साहब ने थोड़े से खा लिए, तो थोड़े से बहन को कहा बाजी फिर ऐप किसी खाओ, मैं वो ले लेना। तो वो एकदम से नाराज होगी, ये पादी साहब आप ये कैसी हरकत की है, चावल है मैं दिलांगी और तुसी भी झूठा खाना दे रहे हो, जो आप यूज कर रहे थे, आपने झूठा खाना मुझे ऑफर किया, आप ऑफर करते तो मुझे और नई प्लेट बना के देते। पादी साहब ने कहा कि बाजी ये होगा समझाने में कोशिश कर रहे हैं, आप यीशु को बच्ची कच्ची झूठी लाइफ जो है, झूठी जिंदगी जो है वो ऑफर कर रही है। यीशु आपकी पूरी जिंदगी चाहता है, सब कुछ चाहता है। आप बचा हुआ टाइम, बची हुई जवानी, बचा हुआ वक्त, पार्ट टाइम, आज बहुत सारे नौजवान भाई बहनें बुजुर्ग वो यीशु को यही ऑफर कर रहे हैं, खुदा मुझे टाइम लगा तो गिरजे इतवार को आवांगे, पैसे बचे तो दे यकीन ते हदिया दवांगे, जे ना बचे तो बचे ही नहीं गए। टाइम पादी सब टाइम ही लगा ड्यूटी को, कारोबार च खुबे ही नहीं। आज बहुत से लोग इस तरह की ऑफर कर रहे हैं, वो क्रिसमस नहीं मना सकते। जो बची हुई झूठी चीजें, झूठी लाइफ, झूठी जिंदगी खुदा उनको ऑफर कर रहे हैं। यहां पर मरियम मुकद्दसा ने पूरी जिंदगी पाकीज़गी वाली दे दी इसको। यूसुफ ने फौरन से जबराइल के जैसे ख्वाब उसको पता चला, वो फौरन से अपनी बीवी मरियम को ले आया। गदरियों को जब इस बात का पता चला तो फरिश्ते आकर बता रहे हैं, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। तो गदरियों ने क्या किया, चलो पैदा कोई बात नहीं, सीधे चलवाए। लेकिन खुदा के कलाम में आप इस हवाले को पढ़ सकते हैं, लूका की दूसरे बाब की 8वीं आयत से। उन्होंने जल्दी की और बच्चे को जाकर चन्नी में पड़ा हुआ पाया, जो बताया गया था। ये फौरन से वहां पर गए, इन्होंने सेलिब्रेट किया। फरिश्तों की एक ग्रोह इसको सेलिब्रेट कर रही है और ये नगमे गा रही है, आने बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। फरिश्ते इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हन्ना फनूएल की बेटी जो नबिया थी, उसको भी रूह कुदस ने आगाही दी, और जब शमा बुजुर्ग वहां पर उस बच्चे को बरकत दे रहा था, अपनी गोद में लिए हुए था, वो भी उसी वक्त वहां पर आ गई और निजात की बातें, तसल्ली की बातें उसने वहां पर की। वो दुआ और रोजों में जिंदगी बसर करने वाली खातून थी। रूह कुदस के बगैर आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अगर आप पाक से भरे नहीं हैं तो आज आपको अपनी जिंदगी पर गौर करना होगा। जकरिया जो काहिन है, इसकी भी आप पढ़ सकते हैं, इसको कैसे गाही हुई नबूती रूह के साथ ये इस बात को बयान कर रहा है। लूका के इंजील के पहले बाब की 67 आयत। और जब आप जकरिया रूह कुदस से भर गया और नबूत की राह से कहने लगा, खुदामंद इस्राएल के खुदा की हमद हो,
کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں سے ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا. نبوت کی روح سے آگاہی ہوئی, وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے. مجوسی اس بات کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جب متی کے انجیل کے دوسرے باب کو پڑھتے ہیں, پڑھ دیجئے گا اور وہ جلدی نکال دے پہلی آیت سے. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. کئی مجوسی پورب میں اسے ستارہ دیکھ کر اس کو سجدہ کر دیا ہے, اور صرف زبانی کلامی نہیں, اپنے ڈبے کھول کر سونا, لبان اور مہر اس کو نظر کیا. یہ لوگ ہیں جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کی ولادت کو, اس کی آمد کو, اس کے آنے کو. الشبا جب مریم مقدسہ اس سے گھر میں گئی, اس کو پڑھ لیجئے گا لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں, اور اس کی آپ پڑھ سکتے ہیں 40 آیت سے. اور ذکر کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا, اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا, اور الشبا بھی روح القدس سے بھر گئی. اور پھر کیا کہا, روح القدس سے بھر گئی تو پھر یہ کہا, ہاں جی کیا کہا, بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی تو عورتوں میں مبارک ہے, اور تیرے پیٹ کا پھل کیا ہے, مبارک ہے, اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی. یہ سیلیبریشن ہے, یہ حمد ہے, یہ ستائش ہے. آج جب کیرل سنگنگ ہوتی ہے نا, فیملی پرستش کرنی ہوتی ہے, تو بہت سے لوگ سنگ دے رہتے تھے. اللہ فتوی بابا سنے گا میں سنگا ہوتی ہے, یعنی جتنے لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے, حمد کر رہے تھے, وہ فرشتے ہیں حمد کر رہے ہیں, مریم مقدسہ حمد کر رہی ہے, الشبا حمد کر رہی ہے, زکریا کاہن ہے وہ نبوت کی روح سے حمد کر رہا ہے, اور مجوسی حمد کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر سونا, لبان, مہر اس کو نظر کیا. ایون دو کہ ستارہ بھی جو پورے مڑے دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا, اور اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. کچھ لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے اسی ٹائم پیریڈ میں, شاید ہم بھی میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, فیصلہ ہمارے پاس ہے. ان میں نمبر 1 پر ہیرودیس بادشاہ, اگر جس کے پاس موقع تھا کہ وہ منجی کو دیکھ سکتا, نجات دہندہ کے پاس آ سکتا, لیکن خدا کے کلام میں لکھا متی کی انجیل کے دوسرے باب میں ہیرودیس بادشاہ گھبرا گیا. اس نے ایک اور کام بھی کیا, 2 سال اور اس سے چھوٹی عمر کے جتنے تھے ان سب کو کیا کروا دیا, قتل بھی کروا دیا. ظالم بادشاہ, اس کی ہسٹری بھی کبھی دیکھ سکیں گے ہم. اس کے ساتھ یروشلم کے لوگ بھی, وہ اپنوں کے پاس آیا, اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یروشلم کے لوگ بھی گھبرا گئے. بادشاہ کی خوشخبری مل رہی ہے لیکن سجدہ نہیں کر پائے, سیلیبریٹ نہیں کر پائے, حمد نہیں کر سکے, شکرگزاری نہیں کر سکے. تیسرے نمبر پر سردار کاہن اور فقی, مذہبی لیڈرز, کتابیں ہیں, مذہبی کتابیں پڑھ رہے ہیں, مذہبی اتھارٹی رکھتے ہیں, بڑے بڑے چوگے پہنے ہوئے ہیں, مذہبی تمام طرح کا حلیہ ہے, لیکن کتابوں میں پڑھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں میکا نبی کی ماں کو یہ پیشگوئی موجود ہے, لیکن افسوس وہ بھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کر پائے اپنے مذہبی ہونے کے سبب سے. ایک مذہبی ہونا نا, یہ بھی ایک بہت بڑا بیریئر ہے. ایک بندے کو کچھ بھی نہیں کر لیتا, وہ اپنی مذہبی کھاتے چ رہ جاتا, رسمہ چ رہتا ہے. رسمہ کے بیریئرز بھی ٹوٹنے چاہیے ہیں. بعض دفعہ ہم ان بیریئرز کے نیچے رہ جاتے ہیں. یہ پڑھ رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے. جیسے حبشی فوجا جا رہا تھا
اور یسایا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا، روح القدس جو ہے وہ فلپس کو وہاں پر اٹھا کر لے گیا اور کہا کہ اس سے پوچھ جو کچھ تو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے؟ اب یہ ہو جائے سچی گال کیا چلی، انہوں نے کہا نہیں مینو جب تک کوئی دسے نا مینو نہیں پتہ لگتا. اور پھر اس کو یسوع کی خوشخبری دی گئی. میرے عزیز بہن بھائیوں، آج بے شمار لوگ ہیں جو پڑھتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں، سنتے ہوئے ان کے کان بند ہیں، آنکھیں بند ہیں دیکھتے ہوئے بھی، تاکہ وہ سمجھ نہ سکے، تاکہ وہ نجات کو نہ پالے. آج بے شمار لوگ رسم و رواجوں کے نیچے ہیں، مذہبی بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ یسوع کو اپنا دل نہیں دے پائے. یہ فقیر فریسیوں کی طرح آج بھی بہت سارے ہیں. موقع تھا ان کے لیے، یہ بھی سجدہ کرتے. پڑھ لکھا کیا ہے آگے؟ موقع بھی آ گیا ہے. مجوسی آ کر بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کے ستارے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کی پیدائش کے بارے میں بتا رہے ہیں. پوچھا جا رہا ہے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، بتا رہے ہیں یوں جگہ بیت لحم میں. نشانی پوری، جگہ پوری، سب کچھ پورا کرنے، لیکن نہیں کی. کیسر اگستس اس کا حکم مردم شمالی کے لیے ہوا، اس کے عہد کے اندر یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ دنیا کا منجی، دنیا کو نجات دینے والا آ چکا ہے. اس سے بھی بڑا بادشاہ جس کی پیدائش ہو چکی ہے، میں جا کر اس کو سجدہ کر لوں. اس کے دور حکومت میں یہ ہوا، لیکن یہ مسیح کو نہ دیکھ سکا، مسیح کو سجدہ نہیں کر سکا، اس کی حمد نہیں کر سکا، اس کو قبول نہ کر سکا. سرائے کا مالک لکھا ہے کہ مریم اور یوسف کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. افسوس، آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں، ہمارے پیسے میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں، ہماری فیملی کے اندر یسوع کی جگہ نہیں ہے. ان کے واسطے اس سرائے میں جگہ نہ تھی. باقی سب کے لیے جگہ تھی، سب کے لیے عالیشان گھر مکان موجود تھے، اچھے رومز موجود تھے، گرم روم موجود تھے، گرم پانی کا انتظام تھا، آگ وہاں پر جل رہی تھی، ٹھنڈ کا وہاں پر اثر نہ ہوگا. لیکن اس کے لیے جو دنیا کو نجات دیتا ہے، اس کے لیے جگہ نہ تھی اسرائیل کے مالک کے پاس. کہیں میں اسرائیل کا مالک ہی تو نہیں ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، پر یسوع کے لیے جگہ نہیں ہے، یسوع کے لیے میرا دل نہیں ہے، یسوع کے لیے میرا پیسہ روپیہ، میری زندگی نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں، میرا وقت نہیں ہے یسوع کے لیے. یہ بھی یسوع کو نہ دیکھ سکا، نہ اس کو سیلیبریٹ کر سکا، نہ اس کی حمد کر سکا. اگرچہ بے شمار لوگ جن میں زکئی، سامری عورت، عین وقت پر زنا میں پکڑے جانے والی عورت جنہوں نے نجات پائی، انہوں نے یسوع کو اپنی زندگی دے کر سیلیبریٹ کیا. اس لیے تو زکئی کے گھر میں یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. شمع حضور کیا کہہ رہا تھا؟ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اور سامری عورت نے جب گھڑا چھوڑ دیا، پاپوں سے رہائی پا لی، جان لیا یہ خرسطس ہے، تو پھر سامریہ شہر کے لوگوں نے بھی اس بات کے لیے کہا بہن اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، اب ہم نے خود دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، جان گئے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے. انہوں نے سیلیبریشن کی، یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. میرے عزیز بہن بھائیوں، اس کے نام کو ہم لیتے ہیں، کیا وہ میرا نجات دہندہ بن گیا؟ کیا وہ میرے گھرانے کا نجات دہندہ بن گیا؟ کیا وہ میری بیوی، میرے شوہر کا، میرے بیٹے کا، میری بیٹی کا نجات دہندہ بن گیا؟ کیا وہ میرے گھرانے کے اندر جب آئے تو یہ کہا جائے کہ اس گھر میں نجات آئی ہے؟ کیا میں نے نجات دہندہ کو اپنے ہاں اتارا ہے تاکہ میرے پاپ دھل جائیں، تاکہ میرے گناہ دھل جائیں، تاکہ میری بے ایمانی، تاکہ میری رشوت اور ہر طرح کا پیسہ اور روپیہ جو میرے گھر کے اندر جو چوری میں پڑا ہوا ہے وہ باہر نکل جائے، وہ تمام گھڑا جو میرے پاپوں کا بھرا ہوا ہے میں اس کو چھوڑ سکوں اور دنیا کہے آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے. اس بات کی ضرورت ہے. اور اگر
आज भी मैं गुनहगार ही हूं, अपने गुनाहों से मोहब्बत करता हूं, यीशु को निजात दहिंदा कबूल नहीं करता, अपना दिल अपनी जिंदगी उसको नहीं देता हूं, तो फिर मैं क्रिसमस नहीं मना सकता। उसकी पैदाइश मेरी जिंदगी में नहीं है, उसका दुनिया में आने का मकसद मेरी जिंदगी में है ही नहीं है। मैं हेरोदिस बादशाह, कैसर अगुस्तस राय के मालिक, यरूशलेम के लोग और मजहबी लीडरशिप की तरह ही हूं। उन्होंने भी उसको कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फजंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। क्या आप ईमान लाते हैं? क्या आप उसे अपना शख्सी निजात न कबूल करते हैं? क्या आप आज अहद करते हैं कि इससे पहले कि मैं नए कपड़े सिलाऊं, इससे पहले मैं घर में सफेदी करवाऊं, इससे पहले मैं और कुछ तैयारी करूं, मुझे सब चीजों को छोड़कर मुझे मुनज्जी यीशु मसीह के लिए तैयारी करना होगा। उसके लिए मुझे अपने दिल की चरनी को सजाना है, सराय के मालिक की तरह नहीं कि उसमें जगह नहीं है। मुझे अपने दिल की चरनी को सजाकर उसके लिए तैयार करना है। यीशु मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल के बगीचे विच आ जा, मेरे दिल दिया जानिया, यीशु जानिया। कह दी उसको आज कि तू मेरा जानी है, तू मेरा खुदामंद है। खुदामंद ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगी जो है उसको दें। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। आइए अपने के बंद करें, दुआ करेंगे। आइए अपने के बंद करें, उस निजात को खड़े हो जाइए और अपनी उसकी निजात को चंद टाइम के लिए कुछ वक्त की आपकी जिंदगी में नहीं। अगर आप निजात पा चुके हैं और शुक्रगुजारी करें। अगर आपने निजात नहीं पाई, आज मौका होगा, आज मौका होगा। इससे पहले कि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की तरफ जाएं, दुआ कीजिएगा, शुक्रगुजारी कीजिएगा। हालेलुया। आइए अपना दिल उसको दें, आइए अपनी जिंदगी उसको दें। खुदावंद चाहता है, और अपने हाथ बुलंद कर लीजिएगा और खुदावंद से दुआ करना शुरू कीजिएगा। खुदावंद मैं तेरी निजात को पाना चाहता हूँ, अगर आपने पा लिया उसकी हमद कीजिएगा, भलाई कीजिएगा, जैसे मौला मुकस्सर ने की। मेरी जान खुदा की भलाई करती है। आइए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, यस, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। खुदा मैं अपना दिल, अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। अहद कीजिएगा, अहद कीजिएगा। खुदा मैं अपने पापों को छोड़ता और छोड़ती हूँ। हालेलुया। मेरी चाहे करती बड़ाई खुदा की, मेरी चाहे करती बड़ाई खुदा की, खुशी उसने मेरी है रूह को अता की। मेरी चाहे करती बड़ाई खुदा की। आसमानी बाप, हम इन तमाम जानों और जिंदगियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने तेरे ज़ुल्म में अहद किया है कि वो तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा खुदामंद मुनज्जी कबूल करके क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। वो अपने दिल तेरे लिए खोलते हैं, अपने घर तेरे लिए खोलते हैं, अपनी जिंदगियां तुझे देते हैं। सामरी औरत की तरह, ज़कई की तरह, मरियम मुकस्सा, यूसुफ की तरह, शमर बुजुर्ग की तरह, गडरियों की तरह, खुदामंद मजूसियों की तरह, जिन्होंने खुदावंद तुझे सिजदे किए, सोना लुबान बहुत तुझे पेश किया, खुदावंद तुझे देखने के लिए जल्दी की। खुदावंद हम उनकी तरह नहीं होना चाहते जो सख्त दिल हुए, जिन्होंने तुझे सजदा ना किया। खुदावंद हम आज इकरार करते हैं, हमें कबूल कर और खुदा हमारे दिलों को न्या कर, हम गुनाह को तरक करके मसीह यीशु को जो निजात दहिंदा अपनी जिंदगी में लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जी।